مفتاح کا پھر وار، ڈار کو معیشت دان ماننے سے انکار، وزیر خزانہ کی سوچ الٹی قرار دے دی۔ انا کے چکر میں لوگوں کی فیکٹریاں بند کرانے کا الزام، سابق وزیر خزانہ نے احسن اقبال کو ڈار سے قابل قرار دے دیا۔ سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر بلوچستان کے علاقے کوہلو میں سینیٹائزیشن آپریشن، کارروائی کے دوران دیسی ساختہ بارودی سرنگ کے دھماکے میں میجر جواد اور کیپٹن صغیر شہید ہو گئے۔ ISPR کا دشمنوں کے خلاف آپریشن جاری۔ IMF کی کڑی شرائط کا ملبہ عوام پر گرانے کی تیاریاں، 170 ارب روپے کے ٹیکس لگائے جائیں گے۔ ڈار نے عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدے کے بعد منی بجٹ کا اعلان کر دیا۔ بجلی اور گیس مزید مہنگی ہوگی، ڈیزل پر لیوی 10 روپے سے مزید بڑھا کر 50 روپے فی لیٹر کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس نہیں لگے گا۔ توانائی شعبے کے سرکولر ڈیٹ میں مزید اضافے کو روکا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں اہم فیصلے۔ IMF سے پاکستان کو دستاویز مل گئی، پیر سے اسٹاف لیول کی سطح پر مذاکرات شروع ہوں گے۔ جائزے کے بعد پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملنے کا امکان۔ کوشش ہوگی غریب عوام پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ سماجی تحفظ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں 40 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس۔ پاکستان دیوالیہ نہیں ہو رہا، روزانہ 4 کروڑ ڈالر کی بیرون ملک منتقلی، حکومت کرنسی اسمگلنگ روکے تو صورتحال میں بہتری ممکن۔ سپر ٹیکس کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، عدالت عظمیٰ کا سپر ٹیکس کے تمام مقدمات کو یکجا کرنے کا حکم، سماعت 16 فروری تک ملتوی۔ خیبر پختونخوا کسٹم حکام نے یومیہ 50 لاکھ ڈالر کی افغانستان اسمگلنگ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ بارڈر پر اہلکار اور اسکینر ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر کرنسی اسمگلنگ ممکن نہیں، کسٹم کلکٹر کی ڈوم نیوز سے گفتگو۔ ڈالر کی قدر مزید 1 روپے 23 پیسے گر گئی، انٹر بینک میں قیمت 269 روپے 28 پیسے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس 739 پوائنٹس گر گیا۔ مہنگائی 0.17% مزید بڑھ گئی، مہنگائی کی شرح 34.83% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق 29 اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں، چکن، گھی، کوکنگ آئل، چاول، LPG کی مزید مہنگی ہوئی۔ الیکشن کمیشن 90 روز میں ضمنی الیکشن کے انعقاد کا پابند، تاخیر کی گنجائش نہیں، الیکشن کمیشن کا صوبوں کو خط۔ 16 مارچ کے ضمنی الیکشن کے لیے عام تعطیل کا اعلان کرنے کی سفارش، تحریک انصاف نے 16 کے بجائے 19 مارچ کو الیکشن کے انعقاد کی درخواست دی تھی۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے تاریخ دینے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ محفوظ، چیف سیکریٹری اور IG پنجاب نے الیکشن کمیشن اور عدالتی احکامات پر عمل کی یقین دہانی کرا دی۔ پولیس اور عدلیہ سمیت اداروں نے عملہ دینے سے انکار کر دیا۔ الیکشن کے لیے درکار 14 ارب کے فنڈز نہیں، وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل۔ غیر ملکی دوروں اور 83 وزراء کے لیے پیسے ہیں، الیکشن کے لیے فنڈز نہیں۔ PTI رہنما اسد عمر کی سرکار پر تنقید، تمام مسائل کا واحد حل انتخابات ہیں۔ فواد چودھری نے حکومتی موقف عالمی سطح پر ملکی بدنامی کا سبب قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کا ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن 7 مارچ تک معطل رہے گا، تحریری حکم نامہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضمنی انتخابات کے اعلان سے بھی روک دیا، فریقین کو 7 مارچ سے قبل تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ چیف الیکشن کمشنر اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس میں شرکت کے لیے سہولت کا خط لکھیں، PTI رہنما ریاض پتیانہ کا مراسلہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ قومی اسمبلی کو موصول ہو گیا، اسپیکر آفس نے نشستیں بحال ہونے کے دعوے کو PTI کا پروپیگنڈا اور جھوٹ قرار دے دیا۔ استعفے منظور کرنے کے اسپیکر کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا گیا، استعفوں سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ برقرار رہے گا، فیصلے کے خلاف کوئی عبوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ PTI رہنما فواد چودھری کا اسپیکر سے 43 ارکان کو فوری طور پر سیشن میں شریک ہونے کی اجازت دینے کا مطالبہ، دعویٰ کیا جب تک الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن معطل ہے۔ ممبران اسمبلی کے ممبرز ہیں، حکومت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، پورا پاکستان فیصلے کا انتظار کر رہا ہے، تمام مسائل کا حل صرف نئے انتخابات میں ہے، میڈیا سے گفتگو۔ استعفے دینے کے بعد بھنگڑے ڈالنے والے اب اسمبلی کیوں جا رہے ہیں؟ عمران خان نے IMF سے معاہدہ توڑا، غلط معاشی فیصلے کیے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ عمران خان کی سابقہ حکومت کو مہنگائی کی وجہ قرار دیا، کہا نون لیگ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، کوشش ہے عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تحریک انصاف نے 8 ماہ قومی اسمبلی سے استعفے منظور کرانے پر زور دیا، اب انہیں پارلیمنٹ کی یاد آ گئی۔ شیری رحمان کا ٹویٹ، لکھا استعفوں کی سیاست پر بھی ان کو منہ کی کھانا پڑی، اپنے ہر فیصلے اور بیانیے سے یو ٹرن لینا ان کا وتیرہ بن گیا ہے، ان کا نام تحریک انصاف نہیں، تحریک یو ٹرن ہونا چاہیے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ ریفرنس فیصلے کے بعد احتجاج کے کیس کی سماعت، عمران خان کی طبی بنیاد پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور،
عبوری ضمانت میں 27 فروری تک توسیع، محسن نواز رانجھا کی عمران خان کا پمز اسپتال کے ڈاکٹر سے معائنہ کرانے کی درخواست۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ حکمران آئین اور قانون سے کھیل کر اقتدار کو طول دینے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ آئین پامال کرنے والے سن لیں، آئین ہی ان کا احتساب کرے گا۔ نگراں حکومت پر الیکشن کرانے کے بجائے شخصیات کو لاپتہ کرنے کی کوششوں کا الزام۔ تھانہ پارہ میں درج مقدمے کا کیس، شیخ رشید نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے درخواست پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ کیس کے حتمی فیصلے تک ضمانت منظور کرنے کی استدعا۔ تحریک انصاف کا صحافی کو گالیاں دینے پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کو شوکاز جاری کرنے کا فیصلہ۔ تنویر الیاس کے الفاظ پر ہر کارکن اور رہنما شرمندہ ہے۔ صحافی کو سخت سے سخت سوال پوچھنے کا آئین اور قانون حق دیتا ہے۔ سینیٹر شہزاد وسیم کا رد عمل، معاملہ کور کمیٹی میں اٹھانے کا اندیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک لاہور میں پولیس تلاشی کے دوران کارکن سے پستول برآمد۔ پولیس نے نصر اللہ خان کو پستول سمیت تحویل میں لے لیا۔ ملزم کا پی ٹی آئی میاں والی کا صدر ہونے کا دعویٰ۔ سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کے خلاف نیب بھی حرکت میں آ گیا۔ ناجائز اثاثے بنانے کے الزام کی انکوائری شروع کر دی۔ نیب نے اثاثے کی چھان بین کے لیے بینک سے تنخواہ مراعات، سیشن الاؤنس سروسز کمیشن اور ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ محمد خان بھٹی کے خلاف ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن میں بھی کروڑوں روپے مبینہ کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں۔ سراج الحق کی قیادت میں جماعت اسلامی کا مہنگائی مارچ لاہور سے راولپنڈی روانہ۔ بڑی تعداد میں کارکن مارچ میں شریک۔ روٹی سے ماچس کی ڈبی تک کی قیمت آئی ایم ایف طے کر رہا ہے۔ 170 ارب کا مزید ٹیکس لگانے کے لیے حکومت نے عمل درآمد شروع کر دیا۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی۔ مہنگے پیٹرول کی وجہ سے لوگ سائیکل چلانے پر مجبور ہو گئے۔ سراج الحق کا مارچ کے شرکاء سے خطاب۔ کراچی ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کا کل سے ازخود دودھ کی قیمت میں 20 روپے فی کلو اضافے کا اعلان۔ ریٹیلرز نے فارمرز کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ انتظامیہ کے ساتھ معاملہ طے کرنے کا اعلان۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے اموات 21,000 سے زائد ہو گئیں، 75,000 سے زائد زخمی۔ 96 گھنٹے بعد 2 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ شام کے شہر ادلب کے گاؤں میں زلزلے سے متاثرہ ڈیم ٹوٹ گیا۔ عالمی بینک کا دونوں ممالک کے لیے 1 ارب 78 کروڑ ڈالر امداد کا اعلان۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے جاں بحق افراد کی اسلام آباد کی فیصل مسجد میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ دونوں ممالک کے سفیروں اور ڈپٹی کمشنر سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ روانہ کر دی گئی۔ مشکل وقت میں ترک بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم کا پاکستانی عوام کو بھی مدد کے لیے آگے بڑھنے کا پیغام۔ آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے خطے میں مؤثر سیکیورٹی اقدامات ناگزیر، سمندری وسائل سے ملکی معیشت کا فروغ ممکن۔ بلاول بھٹو زرداری کراچی میں پاک بحریہ کی نمائش سے خطاب۔ سمندروں سے عالمی تجارت کے تحفظ کے لیے پاکستان کا کردار نمایاں قرار دے دیا۔ کراچی میں پاک بحریہ کی کثیر القومی امن مشقوں کا آغاز، 50 ممالک کی پرچم کشائی، بحریہ کے جوانوں نے گن سیلیوٹ پیش کیا۔ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے مشق کے مقاصد اور پاک بحریہ کی ترجیحات پر روشنی ڈالی۔ لاہور میں درخت کاٹنے پر پابندی جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا حکم۔ ہائی کورٹ نے کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی راہ میں آنے والے درختوں کی کٹائی کا این او سی بھی جاری کرنے سے روک دیا۔ اردو ادب کا ایک عہد تمام معروف شاعر، ادیب، دانشور اور کالم نگار امجد اسلام امجد دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ وارث سمیت کئی شعراء افاق ڈرامے لکھے۔ بارش کی آواز، شام سرائے، ساتواں در اور فشار جیسے شاہکار شعری مجموعے امجد اسلام امجد کو امر کر گئے۔ امجد اسلام امجد کی نماز جنازہ بعد نماز عشاء ادا کی جائے گی۔ لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں خاک کے سپرد کیا جائے گا۔ مرحوم نے ڈراموں اور تصانیف سے ایک نسل کی فکری آبیاری کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بھی مرحوم کو اردو ادب کا درخشاں ستارہ قرار دے دیا۔ فواد چودھری کا بھی خراج عقیدت۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کا میلہ سجنے میں 2 دن رہ گئے۔ میگا ایونٹ کے لیے ٹیموں کی تیاریاں جاری ہیں۔ پشاور زلمی نے انٹرا اسکواڈ میچ کھیلا۔ کپتان بابر اعظم اور وہاب ریاض شریک نہ ہوئے۔ ملتان میں پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب کی تیاریاں جاری۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کرکٹ اسٹیڈیم کی صفائی کا ٹاسک مکمل کر لیا۔ اسٹیڈیم کے تمام انکلوجر کی پانی سے دھلائی۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ کے 8ویں ایڈیشن کا آغاز آج سے جنوبی افریقہ میں ہوگا۔ ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کی ٹیم کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔